ڈالر کی فارن انویسٹمنٹ چائنا سے آ چکی ہوتی تو چائنا کو ایلینیٹ کر دیا۔ اس کے بعد یورپین یونین جس نے پاکستان کو GSP+ دیا، جس سے پاکستان کی برآمدات بڑھانے میں مدد ملی۔ عمران نیازی نے یورپین یونین کے تمام ممالک کو جلسے کے اندر تڑیاں لگا کے، باتیں سنا کے پاکستان اور یورپین یونین کے تعلقات کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ یہی عمران نیازی ہے جو کل تک فرانس کے سفیر کے نکالنے کے مسئلے پہ درس دیتا تھا کہ ہمیں بڑا پریگمیٹک ہونا چاہیے، ہمیں اپنی معاشی حقیقتوں کے پیش نظر اپنی پالیسیاں بنانی چاہیے، ہم یورپین یونین ممالک کو ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اسی عمران نیازی نے اپنی کرسی کے کھیل میں اپنے ذاتی مفاد کے اندر یورپین یونین کو بھی اسی طرح مخاطب کیا جیسے اپنے مخالفین کو وہ بے عزت کرتا تھا، اور آج پاکستان اور EU کے تعلقات بھی داؤ پہ لگا دیے۔ تیسرا پاکستان کا اسٹریٹجک اکنامک پارٹنر امریکہ ہے۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی ریلیشن شپ ایکسپورٹس کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ ہمیں امریکہ سے ٹیکنالوجی چاہیے، ہمیں امریکہ کی یونیورسٹیوں تک رسائی چاہیے۔ چین نے بھی جو ترقی کی، اس نے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں لاکھوں اپنے نوجوانوں کو بھیج کے اپنی ترقی کے لیے بنیاد فراہم کی۔ اور عمران نیازی نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بھی داؤ پر لگا دیا اور یہ پرواہ نہیں کی کہ اس کے پاکستان کے مستقبل پہ کیا اثرات ہوں گے۔ چوتھا پاکستان کا ستون خلیجی ممالک ہیں، وہ خلیجی ممالک کہ جہاں سے ہمیں ریمیٹنسز بھی آتے ہیں، اور وہ سعودی عرب کہ جس نے ہمیشہ پاکستان کی آڑے وقتوں میں، مشکل وقتوں میں مدد بھی کی ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ آج اس برادر دوست ملک کے ساتھ بھی تعلقات کو عمران نیازی کی وجہ سے سرد میری کا شکار ہونا پڑا۔ اس ملک سے جو تحفہ ملا اس کو مارکیٹ میں جا کے بیچ دیا، کیا عزت رہ گئی پاکستان کی۔ اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اب تازہ جو سکینڈل ہے جس میں امریکہ کے ساتھ عمران نیازی نے ایک تھیوری کو گھڑا ہے، ہم سب پاکستان کی خود مختاری پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن پاکستان کی خود مختاری تب حقیقت بنے گی جب ہماری معیشت مضبوط ہوگی، جب ہمارے ملک کے اندر ٹیکنالوجی آئے گی۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ چین جیسے ملک نے بھی امریکہ سے ٹیکنالوجی حاصل کی، اپنے نوجوانوں کو امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بھیجا، وہ ہزاروں لاکھوں چینی جب واپس آئے تو انہوں نے چین کو کھڑا کیا۔ ہم نے پاکستان امریکہ نالج کوریڈور کا منصوبہ شروع کیا تھا، جیسے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا منصوبہ تھا۔ پاک US نالج کوریڈور میں 1000 PhDs ہر سال سائنس اور ٹیکنالوجی میں 10 سالوں کے لیے 10,000 PhDs تیار ہونے تھے۔ ہر چیز کو اپنی ذاتی سیاست کی بھینٹ چڑھا کے عمران نیازی نے کون سی خدمت کی ہے، اور جو مراسلہ جس کے اوپر سارا سکینڈل بنایا ہے وہ معمول کا مراسلہ ہے جو پاکستان کا ہر سفیر ہر ملک سے باقاعدگی کے ساتھ پاکستان کی وزارتی خارجہ کو بھیجتا ہے۔ اس میں وہ اپنے میٹنگز کے احوال بھیجتا ہے، وہ اپنا تجزیہ بھیجتا ہے اور وہ اپنی سفارشات بھیجتا ہے۔ عمران نیازی کی اس حرکت نے پاکستان کی سفارتکاری کو تباہ کر دیا ہے، اس لیے کہ اب کوئی سفیر اپنا تجزیہ، اپنا مراسلہ بے لاگ ہو کر نہیں لکھے گا۔ اب پاکستان کے وزارت خارجہ میں جتنے مراسلے آئیں گے وہ الف لیلا کی کہانی آئیں گی، جس سے کہ پاکستان کا وزارت خارجہ، پاکستان کی حکومت
باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے بے خبر رہے گی اور اپنی خارجہ پالیسی کو صحیح انداز میں کیلیبریٹ نہیں کر سکے گی۔ پوری پاکستان کی ڈپلومیسی کی بنیاد پہ حملہ کیا ہے عمران نے، صرف ایک جھوٹا بے مقصد فراڈ کھڑا کرنے کے لیے جس سے وہ ہیرو بن سکے۔ بھئی آپ اتنے بڑے ہیرو تھے تو جب ملیشیا میں آپ کے مشورے پہ مہاتیر صاحب نے کانفرنس رکھی، یعنی کہ عمران نیازی خود مشورہ دینے والا مہاتیر کو کہ یہ کانفرنس رکھو، اور پھر جب ایک دوست ملک نے کہا کہ نہیں جانا تو نہیں گیا۔ اس وقت کہاں تھی آپ کی بہادری؟ وہی نہیں بلکہ ترکی کے صدر کو یہ بھی بتا دیا کہ میں کیوں نہیں گیا، جس سے اس ہمارے دوست ملک کو بھی امبیرس کیا۔ تو یہ شخص جس کو نہ سفارت کاری کا پتہ ہے، جس کو نہ معیشت کا پتہ ہے، جس کو نہ آئین کا پتہ ہے، آج یہ پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک تماشا بنانے پہ تلا ہوا ہے، اور اپنے جاہل پیروکاروں کے ساتھ جو کلٹ فالوورز ہیں، کہ جو خدا نہ خواستہ آج یہ دعویٰ کر دے کہ میں کوئی بڑا ولی اللہ ہو گیا ہوں تو وہ آنکھیں بند کر کے اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ اس قسم کے اندھے فالوورز ہیں، ان کو 4-10 کو سڑکوں پہ لا کے جو یہ دنیا میں پیغام بھیج رہا ہے کہ پاکستان کس قسم کا ملک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کا فرض ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، چونکہ کسی ملک کا آئین اگر گر جائے تو اس ملک کی بنیاد گر جاتی ہے۔ آئین وہ معاہدہ ہے جس کے ساتھ کسی ملک کی ریاست اور اس کے شہری آپس میں جڑتے ہیں۔ اگر آئین کو بے وقت کر دیا جائے تو ریاست بے وقت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ سیاست کا نہیں ہے، یہ پاکستان کی بقا کا ہے۔ ہم پاکستان کے آئین کی حفاظت کے لیے لڑیں گے، اور سپریم کورٹ سے بھی امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنا کردار ادا کرے گی۔ اس پہ کوئی نرمی کی گنجائش نہیں ہے۔ دن دہاڑے آئین کے اوپر ڈکیتی ڈالی گئی ہے، براڈ ڈے لائٹ رابری ہے آئین کی، اور اگر اس پر بھی لیت و لال سے کام لیا جاتا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کے اداروں کا اور پاکستان کی ریاست کا۔ اس معاملے میں کسی رعایت کی گنجائش نہیں ہے۔ وزیر قانون فواد چودھری، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، عمران نیازی کو فوری طور پہ گرفتار ہونا چاہیے پاکستان کے آئین کی شکنی کرنے کے لیے۔ آئین شکنی کے جرم میں ان کے فوری گرفتاری کے احکامات جاری ہونے چاہیے تاکہ آئندہ آئین کے اوپر کوئی میلی نگاہ سے نظر نہ ڈال سکے۔ اسی عمران نیازی نے فوج کو بھی اس اپنے جھوٹ کے اندر گھسیٹنے کی کوشش کی۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کوئی فوج نے ایسی بات نہیں کی کہ یہ تحریک عدم اعتماد کسی بیرونی ایجنڈے کے تحت آئی ہے، لیکن عمران نیازی نے بار بار نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا حوالہ دے کر قوم کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مسلح افواج کے سربراہان نے بھی اس سکینڈل کے لیے ان کی تائید کی ہے، جبکہ میری معلومات کے مطابق ایسی کوئی بات وہاں پر نہیں ہوئی تھی۔ لہٰذا عمران نیازی نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس اور اس کی کارروائی کو بھی ڈسٹارٹ کر کے پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر بھی حملہ کیا ہے۔ لیکن لطیفہ کیا ہے کہ آج بیرونی سازش کے تانے وہ دے رہا ہے جس کا فورن فنڈنگ کیس یہاں پر 7 سال سے چل رہا ہے۔ آج ہم الیکشن کمیشن کو کہنے آئے ہیں کہ ایک جھوٹے انسان کو ایک ممنوع فنڈنگ سے، پاکستان دشمن ذرائع سے فنڈنگ لینے والے شخص کو کیوں کر کھلی چھٹی دی گئی ہے کہ وہ پاکستان کے مفادات سے کھیلے، وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھیلے، وہ پاکستان میں اپوزیشن کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے۔ کیوں الیکشن کمیشن تاخیر کر رہا ہے سزا سنانے میں؟ چونکہ عمران نے چوری پکڑی جا چکی ہے۔
करोड़ों रुपए की करप्शन बैरूनी ममालिक से चंदों के अंदर की गई है, ममनुआ ज़राए से फंडिंग ली गई है, और इमरान नियाज़ी डिलेइंग टैक्टिक्स के ज़रिए 7 सालों से अपनी सज़ा से क्यों कर बचा जा रहा है। क्या इमरान नियाज़ी इलेक्शन कमीशन से बड़ा है? क्या इमरान नियाज़ी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? क्या इमरान नियाज़ी पाकिस्तान के आइन से बड़ा है? ये झूठ बोले, ये फ्रॉड करे, ये आइन तोड़े, इसको कोई पूछ नहीं सकता? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब इमरान नियाज़ी का यौम हिसाब आ गया है। अगर इन इदारों ने इमरान नियाज़ी के उन जराइम पर जो खुलेआम साबित हो चुके हैं कार्रवाई नहीं की, तो फिर पाकिस्तान के अवाम को सड़कों पर आना पड़ेगा। पाकिस्तान के अवाम इजाज़त नहीं देंगे कि कोई उनके आइन के साथ खेले, कोई गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे। हम सब पाकिस्तानी हैं और प्राउड पाकिस्तानी हैं। मुझे मेरे हलके से 1,60,000 वोट मिले हैं। इसी तरह हर MNA अपने हलके से लाखों वोट लेकर आता है, और पूरी ऑपोजिशन के 197 अरकान जो इसके खिलाफ वोट दे रहे थे, उन्हें गद्दार बनाने का मकसद है कि करोड़ों पाकिस्तानियों को गद्दार करार दिया गया है। हम ये तौहीन, हम ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इसका जवाब लेंगे। और अब तो इमरान के अपने गवाही दे रहे हैं कि ये ईमानदार बंदा नहीं है, ये 2 नंबर भी नहीं है, ये 10 नंबर बंदा है, चूँकि इसकी नाक के नीचे करप्शन हो रही थी। हमें इमरान नियाज़ी कहता था ये क्यों फ़ौज से घबराते हैं, ये एजेंसियों से क्यों घबराते हैं, चूँकि वो इनकी करप्शन पकड़ती हैं। अब हमें पता चला, अब गवाही मिली, अलीम खान की गवाही। कमल ज़मान कायरा मीडिया टॉक कर रहे हैं। जा रही है कि पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। किसके खिलाफ है?